बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात है। आज के दिन के हवाले से सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में अगले पार्लिमानी साल का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मुंतखब नुमाइंदे आज हलफ उठाएंगे। इस कौम, इस मुल्क, इस सरजमीन के साथ वफा का वादा निभाने की कस्में खाएंगे और हम पर हुक्मरान नाफिज होंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने जॉइंट प्रेस की थी, पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया था। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कुछ अहम जो है वो बयानात दिए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इत्तेहादी जमातों को नामराद क्यों मौलाना फजलुर रहमान के दर से लौटना पड़ा, उसकी वजह सामने आई है। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। पीटीआई और जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसने क्या बड़ा प्लान बनाया है कि हमने असम्बली में जाना है कि नहीं जाना, हलफ उठाना है कि नहीं, एहतजाज करना है, कैसे करना है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आप सब हो जाएं तैयार, क्योंकि फिर मुश्किल फैसलों का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तानी को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का प्लान तैयार हो चुका है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने आप सबको कौमी मीडिया पर कहा है कि 1.5-2 साल मुश्किल होंगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, बहुत नाजुक मोड़ है। मैं होता तो शायद ना चल पाता। ये शहबाज शरीफ साहब हैं जो आपको चल के दिखाएंगे, मुश्किल फैसले करके दिखाएंगे, जैसे भी हो निभा के दिखाएंगे। लेकिन आप उनकी बातों को सीरियस लेना। आप लोगों को मुश्किल फैसलों का शायद मतलब भूल गया हो। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 16 माह की पीडीएम हुकूमत में जो मुश्किल फैसले किए गए थे, उसका नतीजा आज आप बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, महंगी अद्वियात में, महंगे सफरी अखराजात में, रोज़मर्रा की अशिया को इंतहाई महंगे दामों ख़रीदने के, पाकिस्तान की इकानमी को डबोने में, पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर को उड़ाने में, डॉलर को आसमान तक पहुँचाने में, और बेरोज़गारी की कब्रें खोदने वाले फिर कह रहे हैं कि आएँ, हम आ गए हैं, आप तैयार हो जाएं, कमर कस लें। जो हमने माजी में किया था अब दोबारा होने जा रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने वाले हैं। इससे पहले कि इस खबर की तफसील में जाएं, आपको बताते हैं सबसे कुछ देर पहले जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के दर से नामुराद लौटे हैं। कोई इत्तेहादी जमातों का वफ्द गया था, जिसमें अय्याज सादिक साहब, एहसन इकबाल साहब, साद रफ़ीक साहब, शाफ़े चौधरी शाफ़े थे और अब्दुल अलीम ख़ान साहब नुमाया वफ्द में थे, जो घुटनों में जाके बैठे, चरणों में बैठे, पाँव पकड़े, मिन्नतें की, तरले किए कि मौलाना साहब मान जाएं, आएँ हमारे साथ चलें, आएँ इस मुल्क को मिल के खाएँ। लेकिन इस मरतबा मौलाना पता नहीं किस ज़िद में आए हैं। उन्होंने ना तो वोट देने का वादा किया है कि वज़ीर आज़म का वोट दूंगा, ना स्पीकर, ना डिप्टी स्पीकर, और ना ही सदारती इंतखाबात में आपको वोट दूंगा। शायद मामलात कुछ रुके हुए हैं। आप बेहतर जानते हैं कि मामलात किस चीज़ पर रुके होंगे, क्योंकि बंदरबांट में इस दफ़ा मौलाना साहब को इग्नोर किया गया है। टोटल 4 सीटों पर मौलाना साहब अब क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे सदर की सीट, कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन कुर्रा जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने नाम निकाल लिया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पीटीआई ने हमसे रब्ता नहीं किया। हमने पीटीआई से बहुत रब्ता किया, लेकिन उन्होंने हमें घास नहीं डाली। अब हमारे जो है सदर के कैंडिडेट हैं वो हैं मोहतरम अल मकाम जनाब आसफ जरदारी साहब, जिन पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही तो वो 7 रेफरेंसेस थे नैब के। फिर उसके बाद ये फेक अकाउंट्स वाला आया था, जाली अकाउंट्स वाला केस। लेकिन अब वो लॉन्ड्री से धुल कर निकल चुके हैं। अब वो ईवान सदर पर कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी जल्दबाजी आपको नज़र आ रही होगी कि उन्होंने सदर बनने के लिए सारी शराइत नून लीग की मानी है कि गवर्नर सिंध जो है वो भी हम दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें ईवान सदर पर कब्जा करने दें। उसके अलावा डिप्टी स्पीकर, 2 गवर्नर्स और सेनेट चेयरमैनशिप हमें दें। जो ही पीपल्स पार्टी जो है वो सदारती महल पर कब्जा करेगी, वहाँ से साजिशें बुनना शुरू करेगी। उसके साथ ही आप ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। मैं आपको अभी बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी करेगी क्या। पीपल्स पार्टी 11 जो है वजारतें लेगी, और फिर वही जहाज़ होगा, फिर वही उड़ानें होंगी, अय्याशियाँ होंगी। और क्योंकि जब ऊपर आप उड़ते हैं तो चीज़ें छोटी नज़र आती हैं, गरीब गुरबा नज़र नहीं आते। वो वासफ़ अली वासफ़ साहब का कौल है
کہ چیزیں چھوٹی تب نظر آتی ہیں جب انہیں دور سے دیکھیں یا غرور سے دیکھیں. تو حکمران تو ہمیں دونوں نظروں سے دیکھتے ہیں، غرور سے بھی دیکھتے ہیں اور دور سے بھی دیکھتے ہیں. آپ نے جن کو ووٹ دیا وہ تو آپ کو یاد ہوگا، لیکن ایوان میں وہ لوگ نہیں پہنچے کیونکہ انہوں نے فارم 45 پر یقین کر لیا کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت تو فارم 45 بہت لیگل پیپر ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کے ووٹ کا جو ہے وہ پہرا دیا، تحفظ کیا، لیکن وہ تحفظ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. فارم 45 کو اگنور کر کے فارم 47 جو ہے وہ غیبی مدد سے جاری ہو گیا اور اپنے من پسند نمائندے جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پہنچائے گئے ہیں. اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب نے جو آج شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا سے گفتگو کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہے جن کی ذہنیت مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک کہا میاں صاحب آپ نے، یہ لوگ نہ تو قیمے والے نان پر بکتے ہیں نہ بریانی پر بکتے ہیں. یہ نسل ہی بہت ڈیفرنٹ آ گئی ہے جنہیں خود سوچنا، پرکھنا اور فیصلہ کرنا آ گیا ہے. یہ ایکس ٹویٹر کی پود ہے، یہ ٹک ٹاک، یہ یوٹیوب، فیس بک اور نہ جانے کن کن سوشل میڈیا جو ہے پلیٹ فارمز کی پود ہے جو جہاں سے پڑھتی ہے، لکھتی ہے، سیکھتی ہے اور سوچتی ہے. یہ صرف بریانی اور آپ کے قیمے والے نان پہ نہیں بکتی. جب ہم ملک سے باہر گئے تھے تو یہاں پر ان کی آنکھوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر موجود تھا جس کو 200 دن ہو گئے کہ آپ نے اس کو ترازو کے پلڑے برابر کرنے، بدلہ لینے کے چکروں میں جو ہے نا وہ جیل میں بند کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ میں عمران خان کی عیادت کے لیے گیا تھا، عیادت کے لیے گئے تھے، اچھی بات آپ نے کی تھی. تو اس کے ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ میں مل کے آیا تو وہاں میرے آنے کے بعد 35 پنکچرز اور دھاندلی کے الزامات لگنا شروع ہو گئے. لندن پلان تیار ہو گیا، 126 دن کا دھرنا دے دیا گیا، چینی صدر کا دورہ جو ہے اس وجہ سے منسوخ ہو گیا. تو لندن پلان تو میاں صاحب آپ بھی تیار کر کے آئے ہیں. آپ کیسے وطن واپس آئے ہیں؟ آپ کے ہی قریبی ساتھی اتحادی مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے مفتی کفایت اللہ نے یہ بانڈا بیچ چوراہے پھوڑا، آپ کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑی کہ لندن پلان تیار ہوا تھا جس کے تحت میاں صاحب واپس آئے ہیں. میاں صاحب کے 47 دن کے اندر اندر تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. تاحیات نااہلی جیسا اہم معاملہ جو ہے وہ چٹکی میں حل کر دیا گیا ہے، الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ کو من پسند نتیجے دیے گئے ہیں، من پسند سیٹیں دی گئی ہیں. لیکن فیصل وابڈا نے آپ کے بارے میں ایک بات بالکل درست کہی تھی کہ میاں صاحب اگر آپ اکیلے بھی ریس میں دوڑے نا تو آپ چوتھے نمبر پر آئیں گے. تو یہ آپ کی جماعت کی نالائکی تھی اور 16 ماہ کی کارکردگی تھی جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن ان کا مینڈیٹ میاں صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے چوری کر کے پھر ثابت کیا کہ عوام کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، عوام کے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اس ملک میں ووٹ کی عزت ہو کیونکہ عوام نے جن کو ووٹ دیا وہ فارم 45 لے کر یا تو عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں یا الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو وہ گیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں. اس کے علاوہ میاں صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 2017 میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2018 میں مسلم لیگ نون جیتے گی اور زیادہ اکثریت سے جیتے گی، لیکن پاکستان کو تباہ کر دیا گیا. میاں صاحب کس کارکردگی پر آپ وہ الیکشن جیتنے والے تھے؟ کس کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان 2018 میں وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے گا؟ کس کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی کرپشن کی وجہ سے، آپ کو سزا کی وجہ سے لوگ آپ سے جو ہے ناراض تھے، لوگ آپ کو جان چکے تھے کہ آپ اصل میں کیا ہیں. آپ نے عوام کے مینڈیٹ پر عوام کے پیسے سے لندن میں فلیٹس بنائے اور ان کا ثبوت دینے میں ناکام ہوئے. آج بھی قوم آپ سے رسیدیں مانگ رہی ہے لیکن نہ تو آپ کے پاس رسیدیں ہیں اور نہ ہی جواب کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ لینے پر نکال دیا گیا. میاں صاحب نہیں، آپ کو پاناما کی وجہ سے نکالا تھا، آپ کو لندن کے فلیٹس کی وجہ سے نکالا تھا جس کے ثبوت آپ نہیں دے سکے تھے کہ پاکستان سے آپ نے لندن پیسہ کیسے ٹرانسفر کیا تھا، کس طرح منی لانڈرنگ کی تھی، کس طرح قوم کا لوٹا ہوا پیسہ وہاں پہنچایا تھا اور وہاں پہ وہ فلیٹس 4 خریدے تھے جن میں آپ پچھلے 4.5 سال گزار کے آئے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے بہترین کوئی انتخاب نہیں ہے. میاں صاحب انتہائی غلط بات. لوگوں نے جسے ووٹ دیا نا وہ عوام کا بہترین انتخاب ہے، وہ ہے عمران خان جو 5 اگست سے اڈیالہ جیل کی بلند و بانگ دیواروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے، جس کے ساتھ عوام کا دل جڑا ہوا ہے، جو ایک لفظ کے ایک فکرہ کہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں
اس کو اپنا مرشد، اپنا ہیرو مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ میاں صاحب وہ ہے اس قوم کا بہترین انتخاب، اور جس کو آپ نے بہترین انتخاب کہا ہے نا، وہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم کے کھاؤ جو ہے نا لوگ، ان کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، جو کوئی بھی چیز کرے اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ بڑے صاحب کو دیتے تھے، جو صرف اپنے 16 ماہ کی کارکردگی کا یہ جواز پیش کرتے تھے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ میاں صاحب نے ایک اور لطیفہ آج کا قوم کو سنا ہے کہ ہم نے 104 پر ڈالر کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، تو میاں صاحب وہ ڈالر کھولا کس نے اس کو آسمان تک پہنچایا؟ ٹرپل سینچری آپ کے بھائی کی حکومت میں کی تھی ڈالر نے۔ یہ بھی قوم کو ساتھ ساتھ بتایا کریں، قوم کو بتائیں کہ پیٹرول سب سے زیادہ مہنگا کس دور میں ہوا ہے، بجلی سب سے مہنگی کس دور میں ہوئی ہے، ادویات مہنگی سب سے زیادہ کس دور میں ہوئی ہیں، لوگوں کی دسترس سے ہیلتھ کارڈ کس نے کھینچا، کس نے 10 لاکھ کی انشورنس اس سے چھینی، کس نے بھوکوں سے ان کا کھانا چھینا، کن سے چھت چھینی گئی؟ وہ 16 ماہ کی کارکردگی کبھی بتائیں قوم کو، تاکہ قوم تھوڑا سا تو آپ کو کہے کہ میاں صاحب آخری باری سچ بول دیو، کچھ بولو تو صحیح کہ 16 ماہ میں کیا ہوا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈالر کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، بالکل بھی نہیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب نے جو لطیفہ سنایا کہ میاں صاحب نے نا، بڑے میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے یہ چاروں صوبوں کو موٹر وے سے باندھ کے رکھا، وہ بانی موٹر وے ہیں ماشاءاللہ سے، قومیں ایسے ہی بنتی ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، نہ تو شعور کی کوئی بات، نہ کوئی ہیلتھ سیکٹر کی کوئی بات، نہ روزگار کی کوئی بات، نہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی بات، نہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بات، نہ خواتین کے لیے کوئی بات، کوئی بات نہیں کی۔ وہی بات کی کہ گیٹ ریڈی، پھر مشکل فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور ان مشکل فیصلوں کا نشانہ بنیں گے آپ، کیونکہ جو ہم اڑائیں گے وہ آپ کمائیں گے، وہ ٹیکس آپ بھریں گے، وہ بجلی کے بل آپ بھریں گے، پیٹرول مہنگا آپ خریدیں گے، ادویات مہنگی آپ خریدیں گے، گیس آپ خریدیں گے مہنگی، اور ان پر جو ٹیکس ہوگا نا، اور جو بیل آؤٹ پیکج ہم لیں گے IMF سے، اس پر عیاشی صرف ہماری اور ہماری نسل جو ہے نا، اگلی جو پود انہوں نے سیاست میں واڑ دیے، ان کا حق ہے۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔